حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ایمان لائے ہیں تو حضرت عمر کی عمر کتنی تھی؟ حضرت عمر 32 سال عمر رکھتے ہیں جس وقت کلمہ پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 13 سال چھوٹے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے 32 سال میں ایمان قبول کیا ہے. اس سے پہلے حضرت عمر کہاں تھے؟ یاد رکھیں، جب اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، اسلام کی ابتدا کے بعد جن لوگوں نے اول اسلام کو قبول کیا ہے ان کی تعداد بہت کم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبوت کے اعلان کے 6 سال ایمان لائے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آنے پہ 40 کا ہنسا پورا ہو رہا ہے. تو اندازہ لگائیں کتنی کم تعداد میں لوگ آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لانے میں تاخیر کے اندر اس وجہ سے ہے کہ اسلام کے سخت ترین مخالفین میں ان کا نام شمار ہوتا تھا. اتنی سخت حالت کہ لوگ اسلام کے مقابلے میں یا ابو جہل پہ نظر رکھتے یا حضرت عمر پہ نظر رکھتے. یعنی اسلام کے لیے ان لوگوں نے آگے چلنا ہے، اسلام کا مقابلہ انہوں نے کرنا ہے. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول نے دعا مانگی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جس نے کایا پلٹ کے رکھ دی. میں وہ دعا کے لفظ آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ نے پڑھے بھی ہوں گے، لیکن جس انداز سے میں آپ کی خدمت میں یہ دعا لانے لگا ہوں نا، آپ ذرا ان الفاظ پہ غور کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں رب کریم کی خدمت میں کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ جامع ترمذی کتاب المناقب باب مناقب ابی حفص عمر کے تحت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک دن دعا میں یوں مانگا. یہ دعا اس وقت مانگی جا رہی تھی جب حضرت عمر کی اسلام کے مقابلے میں کاروائیاں عروج پر پہنچ چکی تھی. ان کاروائیوں میں 1-2 کاروائیوں کو میں عرض کروں اور پھر میں یہ دعا کے لفظ بتاتا ہوں. ان کاروائیوں میں ایک کاروائی تو یہ ہے کہ حضرت زنیرہ جو زخمی حالت تک پہنچی تھی، ان میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ان پر اٹھا تھا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ایک لبینہ ہے رضی اللہ عنہ، لبینہ العدویہ. یہ صحابیہ ہے لیکن باندھی ہے اپنے آقا کی. حضرت عمر اس کو اتنا مارا کرتے تھے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. روایات میں امام ابن القیم نے اور حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے مارتے تھک جاتے اور پھر کہتے اچھا صبر کر لبینہ، مجھے تھوڑا دم لینے دے، پھر میں تمہیں تازہ دم ہو کے ماروں گا. یعنی آپ اندازہ لگائیں جوانی میں حضرت عمر کی طاقت، اور پھر یہ کہنا کہ میں دم لے لوں تو سامنے والے کا حشر کتنا ہو چکا ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت لبینہ کہتی عمر اللہ ہے، اللہ ختم نہیں ہوا. اس طرح کئی واقعات. حضرت رسول اللہ کے دعا کے لفظ سنیں. فرمایا اللہم اعز الاسلام باحب ہذین الرجلین. میرے مولا میں تمہیں 2 بندے پیش کر رہا ہوں، ان میں جو تمہیں پیارا لگے وہ مجھے اسلام کی عزت کے لیے دے دے. بے ابی جہل او بے عمر ابن الخطاب، یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے. لفظ بے احب ہذین الرجلین جو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ آج تک دعا میں لفظ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ یا عمر دے دے یا ابو جہل دے دے. نا اس میں ایک لفظ ہے اللہ اسلام کی عزت کے لیے میں 2 بندے پیش کر رہا ہوں، ان میں وہ 2 جو تجھے پسند ہے. یہ بڑا قابل غور لفظ ہے. یہ نہیں ہے کہ ان 2 میں دے دے. بے احب ہذین الرجلین الیک، اللہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ دے دے. یہ دعا رسول اللہ نے مانگی اور اللہ نے حضرت عمر دیا ہے، ابو جہل نہیں دیا. اس میں بھی بڑے سوال ہے کہ اللہ رب العزت سے حضور پاک نے تو ابو جہل کو بھی تو مانگا ہے نا. ابو جہل کے مانگنے کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا. ابو جہل نہیں ملا، عمر ملا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ انتخاب کیا ہے؟ ریزن آف سلیکشن. ان کو کیوں منتخب کیا گیا؟ اس کی کئی وجہ. حدیث میں نہیں ہے، ہمارے علماء سیرت نے لکھی ہے، اپنے اپنے دلائل کی بنیاد پہ لکھی ہے. وہ کہتے ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضدی نہیں تھے. سب مخالفت کی باتیں حضرت عمر میں تھیں لیکن دلیل کے سامنے ضد نہیں کرتے. ابو جہل اکڑ جایا کرتا تھا، ابو جہل میں تکبر تھا، انانیت تھی، ابو جہل میں ضد تھا، تعصب تھا.
اس وجہ سے اللہ نے حضرت عمر دیا ہے، ابو جہل نہیں دیا، کیونکہ اللہ کو تکبر ناپسند ہے، اللہ رب العزت کو انانیت پسند نہیں ہے۔ عمر فاروق میں ضد نہیں تھا، اس وجہ سے دی۔ وہ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، کہ جی وہ کیا ہے، کہ ابو جہل لوگوں کے پیسے کھائے ہوا تھا، لین دین میں، کاروبار میں۔ بڑے بڑے بندے اس کے گھر کے سامنے آ کر دھرنا دیا کرتے تھے کہ تو ہمارے پیسے لوٹا دے، تو اس نے پیسے دینے ہوتے تھے تو لوگوں سے جان چھڑاتا تھا۔ عمر فاروق اپنا حساب کتاب کلیئر رکھتے تھے، ان میں یہ کام نہیں تھا کسی سے ادھار لیا تو دے دیا، کسی سے معاملہ کیا تو اسے کلیئر کیا، کسی کے پیسے کھائے نہیں۔ کہتے ہیں ایک وجہ اور بھی حضرت عمر کے انتخاب کی، کہا وہ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو غیرت اسلامی ہے نا، اللہ رب العزت سے تو حضور نے اس لیے مانگا، تو وہ غیرت حضرت عمر میں تھی، ابو جہل میں نہیں تھی۔ غیرت کے معاملات میں ابو جہل بالکل پرلے درجے کا بندہ تھا، اور عمر فاروق میں غیرت تھی۔ اس دلیل کی ایک حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ جب معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وزٹ فرما رہے تھے اور جنت کا دورہ کرتے ہوئے ایک دلکش محل کو حضور پاک نے دیکھا، تو حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ پیارا محل کس کا ہے؟ رسالت مآب علیہ السلام فرماتے ہیں میرے دل میں آیا جبرائیل کہے گا یہ آپ کا ہے، لیکن جواب یہ نہیں آیا، جواب رسول اللہ کی توقع کے برخلاف آیا کہ یا رسول اللہ یہ محل آپ کے صحابی حضرت عمر کا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی ہاں بہت خوبصورت محل ہے، فرمایا جی ہاں، اس میں حضرت عمر کی وہ بیوی جو حور ہے نا، وہ یہاں آرام فرمائے جس کا نکاح عمر سے کیا جائے گا، اور یہ وہ گھر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے تو حضرت عمر کو یہ واقعہ سنا کہ میں نے ایسے ایسے آپ کے گھر کو باہر سے دیکھا، جی چاہتا تھا اندر چلا جاؤں لیکن نہیں گیا۔ آپ علیہ السلام رکے اور حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں گئے؟ فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی۔ نہیں سمجھے وہ جو میں بتانا چاہوں، تجھے غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر نے عرض کیا رسول اللہ آپ پر کیا غیرت کی بات ہے، لیکن اس حدیث سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ عمر باغیرت آدمی ہے، بے غیرت نہیں ہے ابو جہل کی طرح۔ تو حضرت عمر کا اللہ نے انتخاب کیا، ابو جہل کا نہیں کیا، کیونکہ اس میں غیرت موجود تھی۔ اور تیسری وجہ اور بھی ہے، چوتھی وجہ اور یہ ہے کہ سورت فتح کی آخری آیت میں رب کریم نے رسول اللہ کے صحابہ کے لیے یہ لفظ فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل۔ حضور پاک اور حضور کے صحابہ کی مثالیں اللہ نے صرف قرآن میں بیان نہیں کی، بلکہ اس سے پہلے تورات میں اور انجیل میں بھی رب کریم نے بیان فرما دی۔ ایک صحابی ہیں حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے رسول نے خط دیا کہ آپ قیصر روم ہرقل کے پاس لے کر جاؤ۔ اسلام کا یہ خط لے کر جب یہ وہاں پہنچے، وہ ایمان لایا نہ لایا ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس نے ان کا اکرام کیا، رسول اللہ کے سفیر کی عزت کی، اور رات کو اپنے محل میں ٹھہرایا تو نگار خانے میں لے گیا۔ نگار خانے میں پہنچا کے اس صحابی کو کہتے ہیں بتاؤ یہ تصویروں والوں کو جانتے ہو؟ یہ صحیح بخاری کی باب کیف کان بد الوحی کی شرح پڑھ رہا ہوں۔ پھر نے کہا یہ تینوں تصویریں میں جانتا ہوں جو اس نے ہاتھ سے بنائی تھی، مورتیاں۔ تو نے کہا کون ہے؟ تو حضرت دہیہ بن خلیفہ کہنے لگے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، اور یہ حضرت ابو بکر کی اور یہ حضرت عمر کی۔ لیکن تم ہرقل روم میں بیٹھ کے عرب آج تک آئے نہیں، ان تینوں کو کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں تورات انجیل کا صرف ماننے والا نہیں ہوں، میں اس کا مولوی بھی ہوں، میں نے ان کتابوں پر عبور حاصل کی، اس کو پڑھا ہے۔ ان میں مجھے یہ شکلیں دکھائی گئی کہ خاتم الانبیاء آئیں گے اور یہ ان کے ساتھی ہوں گے، تو جن ساتھیوں کی شکلیں میں اسکیچ کے طور پہ تراش کے مورتی بنا سکتا تھا ان کی بنا لی، اس لیے میں نے تم سے پوچھا۔ تو پہلی کتابوں میں طے ہو چکا تھا کہ اسلام کی عزت میں جہاں اوروں کا کردار ہوگا وہاں حضرت عمر کا بھی ہوگا۔ تو اسی لیے چوتھی وجہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ نے ان دو کو مانگا تو رب نے وہ دیا جس کا وعدہ پہلے ہو چکا تھا، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا پہلے آئیں پہلے پائیں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ کی قسمت. اس سے ایک جملہ سمجھ آتا ہے کہ حضرت رسول اللہ نے جو مانگا تو حضرت عمر رسول اللہ کی مانگ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, حضور کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے, جس کو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی زبان میں کہوں کہ یوں تو سب رسول اللہ کے مرید ہیں, پر عمر مرید ہونے کے ساتھ مراد پیغمبر ہے.